لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. آل عمران آیت 82۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہی ہے جس نے تجھ پر کتاب اتاری، اسی میں سے محکم آیات بھی ہیں جو کتاب کی بنیاد اور جڑ ہیں اور کتاب کی ماں ہیں، اور کچھ دوسری متشابہ آیات ہیں، بس وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ فتنہ چاہتے ہوئے اور اس کی تعویل کی خاطر اس میں سے اس کی پیروی کرتے ہیں جو باہم مشابہ ہے، حالانکہ اللہ کے سوا اور ان کے سوا جو علم میں پختہ ہیں کوئی اس کی تعویل نہیں جانتا۔ وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لے آئے، سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور عقل مندوں کے سوا کوئی نصیحت نہیں پکڑتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور قرآن مجید لفظ بلفظ اللہ تعالیٰ کے منہ کی باتیں ہیں۔ قرآنی آیات کو عقیدہ اور ایمان کے اعتبار سے دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، یعنی محکم آیات اور متشابہ آیات۔ محکم کے لغوی معنی یہ ہیں کہ یہ لفظ حکم سے نکلا ہے جو مضبوط اور مستحکم، واضح اور قابل عمل ہونے کے معنی دیتا ہے۔ اصطلاحی معنی میں محکم اسے کہتے ہیں جو واضح اور سمجھ میں آنے والی شے ہو، کوئی ابہام نہ ہو، اس میں کسی دوسرے معنی کا احتمال نہ ہو، یا اس کے معنی یا مفہوم کی صرف ایک ہی صورت ہو جس کی دلالت راجح واضح ہو، اسے ظاہر اور نص بھی کہتے ہیں۔ مثلا سورہ فاتحہ میں دعا سکھائی گئی کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اور سیدھا راستہ کیا ہے اگلی آیت میں صراط مستقیم کی وضاحت خود قرآن مجید نے کر دی۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلانا جن پر تو نے انعام فرمایا، اور ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہو گئے۔ متشابہ کے لغوی معنی یہ ہیں کہ یہ لفظ شبہ سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے مانند ہونا، ہم شکل ہونا، ملتا جلتا ہونا۔ اصطلاحی معنی میں متشابہ سے مراد وہ لفظ ہے جن کے معنی صاف اور واضح نہ ہوں بلکہ کئی تعویلوں کا اس میں احتمال ہو، کبھی ایک اور کبھی دوسری تعویل، نیز وہ اپنے پختہ معنی پر دلالت کرنے کے قابل نہ ہو۔ مثلا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے، قرآن مجید میں یہ فرمایا گیا ہے۔ اب یہ سوال کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کیسا ہے، کس کی طرح ہے، اس کا جو بھی تصور کر لیا جائے کسی بھی بشر کے لیے یا رسول کے لیے جاننا یا اس کی کیفیت بیان کرنا ممکن ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر بھی ہے، تو ان باتوں سے شبہ پڑ سکتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ بھی شاید انسانوں کی طرح کوئی ہستی ہے جس کے ہاتھ بھی ہیں، آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں، مگر پھر یہ بھی فرما دیا لیسا کمثلہ ہی شیء، اشورا آیت 11، یعنی اس کے مثل کوئی بھی شے نہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ سوال کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کیسی ہے، یہ سوال ہو ہی نہیں سکتا، اور نہ ہی اس کا جواب دیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے دیکھا ہی نہیں، بس اللہ تعالیٰ ہی اس بارے میں بہتر جانتا ہے۔ لہٰذا قرآن کریم میں علم غیب، آخرت، قبر، سوال و جواب، پل صراط، عرش کریم، اللہ تعالیٰ کا آنا اور اس کا سمیع و بصیر ہونا جیسے مذکور مسائل سب متشابہات میں سے ہیں۔ ہم ان کی حقیقت اور کنہ سے واقف نہیں، مگر ہمارا ان پر پختہ ایمان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ان باتوں کو بیان فرمایا ہے۔ اگلا سوال یہ بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صرف محکم آیات کی ہی کوئی بیان کیوں نہیں فرمایا، اور متشابہات کے نزول سے انسانوں کو مشکل میں کیوں ڈالا؟ اس سوال کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ علیم و حکیم ہے، اور اس کا ہر فعل گہری حکمتیں اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں، اور متشابہ آیات کا بیان بھی اللہ تعالیٰ کی گہری حکمتوں کے مطابق ہے۔ ایک حکمت تو اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کریمہ بیان فرما دی، چنانچہ فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، پس وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ فتنہ چاہتے ہوئے اور اس کی تعویل کی خاطر اس میں سے اس کی پیروی کرتے ہیں جو باہم مشابہ ہے۔ قرآن مجید کے مطابق اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی بعثت کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ کجی رکھنے والوں کو پاک دل لوگوں سے علیحدہ کر دیا جائے۔ چنانچہ فرمایا ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب ومن كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم۔ آل عمران آیت 180۔ اللہ ایسا نہیں کہ وہ مومنوں کو اس حال پر چھوڑ دے جس پر تم ہو، یہاں تک کہ خبیث کو طیب سے نتھار کر الگ کر دے، اور اللہ کی یہ سنت نہیں کہ تم سب کو غیب پر مطلع کرے، بلکہ اللہ اپنے پیغمبروں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور اگر تم ایمان لے آؤ اور تقوی اختیار کرو تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ پھر فرمایا لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تاکہ اللہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے اور خبیث کے ایک حصہ کو دوسرے پر ڈال دے، پھر اس سارے کو ڈھیر کی صورت میں تہ بتہ اکٹھا کر دے، پھر اسے جہنم میں جھونک دے۔ یہی لوگ ہیں جو گھاٹا پانے والے ہیں۔ الانفال آیت 38۔ بس جب اللہ تعالیٰ کے پیغمبر الہی پیغام کے ذریعہ لوگوں کو توحید کی طرف بلاتا ہے تو معدود چند پاک دل رکھنے والے طیب فطرت اس کی طرف مائل ہو کر محکمات پر یقین کرتے ہوئے ایمان کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو پا لیتے ہیں، مگر قوم کا ایک کثیر حصہ جو خبیث فطرت لوگوں پر مشتمل ہوتا ہے محکمات کو چھوڑ کر متشابہات پر اعتراض شروع کر دیتا ہے اور ایمان سے محروم ہو کر اپنے لیے بدبختی اور جہنم کا انتخاب کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو مول لے کر نافرمانی کا طوق اپنے گلے میں ڈال لیتا ہے۔
ماہرین علوم القرآن نے متشابہات کی اور بھی حکمتیں اور فوائد بیان کی ہیں۔ متشابہات کا علم غیبی علم کا حصہ ہے، اور اس پر ایمان لا کر مومن کو ایک نیا عرفان عطا ہوتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی ہستی کو پوشیدہ رکھا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنے والے دل جمی اور ثبات قدم سے اللہ تعالیٰ کو تلاش کرنے کی کوششوں میں لگے رہیں، اور اس پاکیزہ لامتناہی سفر میں روحانی ترقیات کے وارث بنیں۔ اسی طرح متشابہات کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ علماء کو قرآن پر زیادہ غور و خوض کا موقع میسر آ جاتا ہے، جو قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ متشابہ آیات سے مومن کی آزمائش ہوتی ہے کہ وہ ان کی تصدیق کرتا ہے یا تحریف، متشابہ کو پکڑتا ہے یا محکمات کو۔ اگر وہ یہ مانتا ہے کہ سارا قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے اور برحق ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں، تو پھر وہ امتحان میں کامیاب ہے، اور اگر ان میں کسی ایک پر اسے شک ہے تو وہ اپنے عقیدے اور عمل میں منحرف ہے، پھر وہ متشابہ آیات سے ہی اپنی غذا لیتا ہے اور ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ پھر متشابہ آیات سے قرآن کے معجزہ ہونے کے اسرار و رموز کی اس علم میں وضاحت ہوتی ہے، اور قرآن مجید کی عظمت دل میں قائم ہوتی ہے۔ کجی اور ٹیڑھا پن ان مشابہات کی مختلف توجیہات سے پیدا ہوتا ہے، جبکہ ایک عاقل اور صاحب علم اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کرتا ہے، وہ ان متشابہ آیات کا کوئی حتمی معنی مقرر نہیں کرتا۔ قرآن مجید ایک الہامی کتاب ہے اور اپنی خصوصیات خود بیان فرماتا ہے، جو منکرین کے لیے ایک چیلنج کی حیثیت بھی رکھتی ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن مجید کے آغاز میں ہی فرما دیا گیا کہ صرف یہی وہ کتاب ہے جس میں کچھ شک نہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ پھر قرآن مجید دعویٰ فرماتا ہے کہ اس کتاب میں کوئی اختلاف نہیں، اور یہ اس امر کا کافی اور شافی ثبوت ہے کہ یہ علیم و حکیم اللہ تعالیٰ کا پاکیزہ کلام ہے۔ چنانچہ فرمایا افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ پس کیا وہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ حالانکہ اگر وہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو ضرور اس میں بہت اختلاف پاتے۔ النساء آیت 83۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، یقیناً یہ ایک عزت والا قرآن ہے، ایک چھپی ہوئی کتاب میں محفوظ۔ الواقعہ آیات 78-79۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں تمام مخالفین کو چیلنج کرتا ہے کہ اگر تمہیں قرآن مجید کے عظیم الہامی کتاب ہونے میں کوئی بھی شک ہے تو اس جیسی کوئی صورت تو لا کے دکھاؤ۔ چنانچہ فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اور اگر تم اس بارے میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے تو اس جیسی کوئی صورت تو لا کے دکھاؤ، اور اپنے سرپرستوں کو بھی بلا لاؤ جو اللہ کے سوا تم نے بنا رکھے ہیں اگر تم سچے ہو۔ بس اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ البقرہ آیت 24-25۔ اہل زیغ یا دل میں کجی رکھنے والے انسانوں کا رجحان اور رویہ کیسا ہوتا ہے یہ بھی قرآن مجید نے کھول کر بتا دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں مرض ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو جھٹلانے کے لیے ہیلے بہانے کرتے رہتے ہیں، اسی لیے متشابہ آیات کو پیش کر کے قرآن مجید کے متعلق مومنین میں شک پیدا کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ چنانچہ ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا،
वलहुम अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यक्सिबून। इनके दिलों में बीमारी है, बस अल्लाह ने इनकी बीमारी को इनको बीमारी में बढ़ा दिया और इनके लिए बहुत दर्दनाक अजाब मुकद्दर है बवजह इसके कि वो झूठ बोलते थे। अल बकरा आयत 11। जिस बीमारी का जिक्र फरमाया गया है वो इनकार की बीमारी है, क्योंकि ऐसे लोग गौर व फिक्र से आरी होने की वजह से कलाम इलाही को सुनते ही इनकार की तरफ जाते हैं, मुहकमात को छोड़कर मुतशाबिहात पर एतराज करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं और हंसी ठट्ठा करते हैं। और जब देखते हैं कि इन्हें ढील मिल रही है और इन्हें रोका नहीं जा रहा, तो उनकी ये इनकार की बीमारी और बढ़ती है और हंसी ठट्ठा और तमस्खर में वो और तरक्की करते हैं। चुनांचे फरमाया, अल्लाह यस्तहज़ी बिहिम व यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यअमहून। और अल्लाह ज़रूर उनके तमस्खर का जवाब देगा और उन्हें कुछ अरसा मोहलत देगा कि वो अपनी सरकशियों में भटकते रहें। अल बकरा आयत 16। जिन लोगों के दिल में कजी और टेढ़ापन होता है वो कुरान को पढ़ते हैं और कहते हैं इसमें तो कोई काम की बात ही नहीं, बस पहले लोगों की कहानियों से ये भरा हुआ है। चुनांचे अल्लाह ताला फरमाता है, वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना क़ालू क़द समीना लौ नशाअ लक़ुलना मिस्ला इन हाज़ा इल्ला असातीरुल अव्वलीन। और जब हमारी आयत उन पर पढ़ी जाती हैं तो वो कहते हैं बस हम सुन चुके, हम भी अगर चाहें तो ऐसी ही बातें कर सकते हैं, ये तो कुछ भी नहीं मगर पुराने लोगों की कहानियां हैं। अल अनफाल आयत 32। कुरान मजीद के नज़ूल का मकसद इंसानों को हदायत देना है और रब्बुल आलमीन से एक मजबूत ताल्लुक जोड़ना है। मगर दिल में कजी रखने वाले जब कुरान मजीद पढ़ते हैं तो हदायत में तरक्की नहीं करते बल्कि गुमराही में और तरक्की करते हैं। चुनांचे फरमाया, इन्नल्लाह ला यस्तही अन यसरिबा मसलन मा बऊज़तन फमा फौक़हा फ़अम्मल्लज़ीना आमनू फ़यअलमूना अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम व अम्मल्लज़ीना कफ़रू फ़यक़ूलूना माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला युज़िल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा वमा युज़िल्लु बिही इल्लल फ़ासिक़ीन। अल्लाह हरगिज़ इससे नहीं शर्माता कि कोई सी मिसाल पेश करे जैसे मच्छर की, बल्कि उससे भी बढ़कर। बस जहां तक उन लोगों का ताल्लुक है जो ईमान लाए तो वह जानते हैं कि ये उनके रब की तरफ से हक है, और जहां तक उन लोगों का ताल्लुक है जिन्होंने इनकार किया तो वो कहते हैं आखिर ये मिसाल पेश करने से अल्लाह का मकसद क्या है। वो इस मिसाल के जरिए से बहुतों को गुमराह ठहराता है और बहुतों को इसके जरिए से हदायत देता है, और वो इसके जरिए फासिकों के सिवा किसी को गुमराह नहीं ठहराता। दिल में कजी रखने वाले लोग कुरान मजीद की बरक़ात को छू भी नहीं सकते, क्योंकि कुरान मजीद में आगाज ही में फरमा दिया गया कि ये मुत्तकियों के लिए और दिल की पाकीज़गी रखने वालों के लिए हदायत है। चुनांचे फरमाया, हुदल लिल मुत्तकीन। कुरान मजीद से सिर्फ मुत्तकीन ही हदायत पा सकते हैं। नीज़ फरमाया, इन्नहु लकुरानुन करीमुन फी किताबिन मकनूनिन ला यमुस्सुहु इल्लल मुतहहरून। यकीनन ये एक इज्जत वाला कुरान है, एक छुपी हुई किताब में महफूज, कोई इसे छू नहीं सकता सिवाय पाक किए हुए लोगों के। अल वाक़िया आयत 56। यानी कुरान मजीद एक छुपी हुई किताब है जिसके मज़ामीन उसी पर खुलते हैं जो पाक दिल होता है। जिनके दिल पाकीज़ा नहीं होते वो कुरान मजीद के आला मज़ामीन पर रसाई हासिल नहीं कर सकते, और मुतशाबा आयात पर एतराज़ करके उनके दिल तसल्ली पा जाते हैं कि कुरान तो तज़ादात से पुर है, इसलिए ईमान की दौलत से महरूम रह जाते हैं। मुतशाबा आयात को 4 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। नंबर 1, वो आयात जिनकी तावील अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, मसलन सिफ़ात इलाही, अर्श इलाही, क़यामत के आने का वक्त वगैरह। नंबर 2, वो आयात
جن کے جاننے کے لیے انسان کے پاس ذرائع ہوں، مثلاً علمی ترقی، سائنس کی پیشگوئیاں وغیرہ۔ مثال کے طور پر آیت کل فی فلک یسبحون، یاسین آیت 40، یعنی ہر شے اپنے مدار میں تیر رہی ہے۔ اس کو پہلے انسان نہیں سمجھ سکتا تھا، لیکن آج یہ حقیقت محکم ہو کر ہمارے سامنے آ گئی ہے کہ اجرام فلکی تیرتے ہوئے اپنے مداروں میں رواں دواں ہیں۔ نمبر 3، وہ آیات جو آئندہ زمانہ کے متعلق پیشگوئیوں پر مشتمل تھیں اور اس لیے پہلے متشابہات میں شامل تھیں، لیکن اب ان پیشگوئیوں کو پورا ہوتے ہر ایک نے دیکھ لیا۔ جیسے سورہ تکویر میں آخری زمانہ کے متعلق بہت سی پیشگوئیاں کی گئی تھیں جو مسیح آخر الزمان اور مہدی موعود کے زمانہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ تمام پیشگوئیاں آج پوری ہو چکی ہیں اور کلام اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی صداقت پر مہر تصدیق ثبت کر چکی ہیں، جیسے اونٹنیوں کے بیکار ہونے کی پیشگوئی، کتب کی اشاعت کی پیشگوئی، چڑیا گھروں کے قیام کی پیشگوئی، آثار قدیمہ کے خزائن کی پیشگوئی، خواتین کے حقوق قائم ہونے کی پیشگوئی وغیرہ۔ پھر سورہ رحمان میں نہر سویز اور نہر پاناما کے تعمیر ہونے کی پیشگوئی کی گئی تھی، جو عرصہ دراز سے پوری ہو کر قرآن مجید کو علیم و حکیم اور عالم الغیب رب کا کلام ثابت کر چکی ہے۔ نمبر 4، وہ آیات جن کا علم عام انسان کو نہیں بلکہ صرف راسخ علماء ہی اس کو سمجھ سکتے ہیں، جو متقی اور پرہیزگار ہیں اور قرآن مجید کی صداقت پر پختہ یقین رکھتے ہیں، جو اولو الالباب میں شامل ہیں، جو غور و فکر کرتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے قرآنی علوم کے حصول کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ غور و فکر سے آری عام دنیا دار لوگ اس کی حقیقت یا معنی و مفہوم نہیں جان سکتے۔ قرآن مجید کے مطابق راسخ علماء وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، جیسا کہ فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علم والے تو وہی ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یہاں ڈرنے سے مراد اس طرح کا ڈرنا نہیں ہے جیسا کہ کہاوت میں ہے کہ ماں ڈرانے کے لیے اپنے بچے کو سلاتے ہوئے کہتی ہے بیٹا سو جا نہیں تو گبر آ جائے گا، بلکہ یہاں ڈرنے سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ علم والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی قدیر ہستی کے متعلق عرفان رکھتے ہیں اور خوب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحم کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں، اس لیے وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں بشری کمزوری کی وجہ سے ان سے ایسے اعمال سرزد نہ ہو جائیں جو اللہ تعالیٰ سے دوری کا سبب بن جائیں۔ متقین میں یہ ڈر اور خوف ہر وقت رہتا ہے، اس لیے وہ ہر عمل کرنے سے پہلے سوچتے ہیں کہ عمل ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور لے کر جائے گا یا ہمیں ہمارے رب کے اور قریب کر دے گا، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے التجائے کرتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنی پاک کتاب کا علم عطا فرمانا، ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمانا اور ایمان کے مناسب حال مقبول اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمانا، کیونکہ ایمان کے مناسب حال اعمال کے بغیر ایمان اور علم دونوں مردہ ہیں۔ حضرت مرزا غلام احمد مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قرآنی آیات کی طرح الہامی پیشگوئیاں بھی محکمات اور متشابہات پر مشتمل ہوتی ہیں۔ جن کے دل میں کجی ہوتی ہے وہ پیشگوئی کے متشابہ حصہ پر اپنی توجہ مرکوز رکھتے ہیں اور شور ڈالتے رہتے ہیں کہ پیشگوئی پوری نہیں ہوئی، اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ خبیث منکرین کو طیب مومنین سے نتھار کر الگ کر دیا جائے۔ چنانچہ فرمایا ایمان اس بات کو کہتے ہیں کہ اس حالت میں مان لینا جبکہ ابھی علم کمال تک نہیں پہنچا اور شکوک اور شبہات سے ہنوز لڑائی ہے۔ پس جو شخص ایمان لاتا ہے، یعنی باوجود کمزوری اور نہ مہیا ہونے کل اسباب یقین کے اس بات کو اغلب احتمال کی وجہ سے قبول کر لیتا ہے، وہ حضرت احدیت میں صادق اور راست بار شمار کیا جاتا ہے، اور پھر اس کو محبت کے طور پر معرفت تامہ حاصل ہوتی ہے،
اور ایمان کے بعد عرفان کا جام اس کو پلایا جاتا ہے۔ اس لیے ایک مرد متقی رسولوں اور نبیوں اور مامورین من اللہ کی دعوت کو سن کر ہر ایک پہلو پر ابتدائے امر میں ہی حملہ کرنا نہیں چاہتا، بلکہ وہ حصہ جو کسی مامور من اللہ کے ہونے پر بعض صاف اور کھلے کھلے دلائل سے سمجھ آ جاتا ہے، اسی کو اپنے اقرار و ایمان کا ذریعہ ٹھہرا لیتا ہے، اور وہ حصہ جو سمجھ میں نہیں آتا اس میں سنت صالحین کے طور پر استعارات اور مجازات قرار دیتا ہے، اور اس طرح تناقض کو درمیان سے اٹھا کر صفائی اور اخلاص کے ساتھ ایمان لے آتا ہے۔ تب خدا تعالیٰ اس کی حالت پر رحم کر کے اور اس کے ایمان پر راضی ہو کر اور اس کی دعاؤں کو سن کر معرفت تامہ کا دروازہ اس پر کھولتا ہے، اور الہام اور کشوف کے ذریعے سے اور دوسرے آسمانی نشانوں کے وسیلہ سے یقین کامل تک اس کو پہنچاتا ہے۔ لیکن متعصب آدمی جو عناد سے پر ہوتا ہے ایسا نہیں کرتا، اور وہ ان امور کو جو حق کے پہچانے کا ذریعہ ہو سکتے ہیں تحقیر اور توہین کی نظر سے دیکھتا ہے اور ٹھٹھے اور ہنسی میں ان کو اڑا دیتا ہے، اور وہ امور جو ہنوز اس پر مشتبہ ہیں ان کو اعتراض کرنے کی دستاویز بناتا ہے، اور ظالم طبع لوگ ہمیشہ ایسا ہی کرتے رہے ہیں۔ چنانچہ ظاہر ہے کہ ہر ایک نبی کی نسبت جو پہلے نبیوں نے پیش گوئیاں کی ان کے ہمیشہ دو حصے ہوتے رہے ہیں، ایک بینات اور محکمات جن میں کوئی استعارہ نہ تھا اور کسی تعویل کی محتاج نہ تھیں، اور ایک متشابہات جو محتاج تعویل تھیں اور بعض استعارات اور مجازات کے پردے میں محجوب تھیں۔ پھر ان نبیوں کے ظہور اور بعثت کے وقت جو ان پیشگوئیوں کے مصداق تھے دو فریق ہوتے رہے ہیں، ایک فریق سعیدوں کا جنہوں نے بینات کو دیکھ کر ایمان لانے میں تاخیر نہ کی، اور جو حصہ متشابہات کا تھا اس کو استعارات اور مجازات کے رنگ میں سمجھ لیا، آئندہ کے منتظر رہے اور اس طرح پر حق کو پا لیا اور ٹھوکر نہ کھائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں ایسا ہی ہوا تھا۔ پہلی کتابوں میں حضرت مسیح علیہ السلام کی نسبت دو طور کی پیش گوئیاں تھیں، ایک یہ کہ وہ مسکینوں اور عاجزوں کے پیرایا میں ظاہر ہوگا اور غیر سلطنت کے زمانہ میں آئے گا اور داؤد کی نسل سے ہوگا اور حلم اور نرمی سے کام لے گا اور نشان دکھلائے گا، اور دوسری قسم کی یہ پیش گوئیاں تھی کہ وہ بادشاہ ہوگا اور بادشاہوں کی طرح لڑے گا اور یہودیوں کو غیر سلطنت کی ماتحتی سے چھڑا دے گا، اور اس سے پہلے ایلیہ نبی دوبارہ دنیا میں آئے گا، اور جب تک ایلیہ نبی دوبارہ دنیا میں نہ آوے وہ نہیں آئے گا۔ پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ظہور فرمایا تو یہود دو فریق ہو گئے، ایک فریق جو بہت ہی کم اور قلیل التعداد تھا، اس نے حضرت مسیح علیہ السلام کو داؤد کی نسل سے پا کر اور پھر ان کی مسکینی اور عاجزی اور راست بازی دیکھ کر اور پھر آسمانی نشانوں کو ملاحظہ کر کے اور نیز زمانہ موجودہ کو دیکھ کر کہ وہ ایک نبی مسلح کو چاہتی ہے، اور پہلی پیش گوئیوں کے قرارداد وقتوں کا مقابلہ کر کے یقین کر لیا کہ وہی نبی ہے جس کا اسرائیل کی قوم کو وعدہ دیا گیا تھا، سو وہ حضرت مسیح علیہ السلام پر ایمان لائے اور ان کے ساتھ ہو کر طرح طرح کے دکھ اٹھائے اور خدا تعالیٰ کے نزدیک اپنا صدق ظاہر کیا۔ لیکن جو بدبختوں کا گروہ تھا اس نے کھلی کھلی علامتوں اور نشانوں کی طرف ذرہ التفات نہ کیا، یہاں تک کہ زمانہ کی حالت پر بھی ایک نظر نہ ڈالی، اور شریرانہ حجت بازی کے ارادے سے دوسرے حصے کو جو متشابہات کا حصہ تھا اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور نہایت گستاخی سے اس مقدس کو گالیاں دینی شروع کی اور اس کا نام ملحد اور بے دین اور کافر رکھا، اور یہ کہا کہ یہ شخص پاک نوشتوں کے الٹے معنی کرتا ہے، اور اس نے ناحق ایلیہ نبی کے دوبارہ آنے کی تعویل کی ہے، اور نص صریح کو اس نے اس کے ظاہر سے پھیرا ہے، اور ہمارے علماء کو مکار اور ریاکار کہتا ہے،
اور کتاب مقدسہ کے الٹے معنی کرتا ہے، اور نہایت شرارت سے اس بات پر زور دیا کہ نبیوں کی پیشگوئیوں کا ایک حرف بھی صادق نہیں آتا۔ وہ نہ بادشاہ ہو کر آیا، نہ غیر قوموں سے لڑا، نہ ہم کو ان کے ہاتھ سے چھڑایا، نہ اس سے پہلے ایلیا نبی نازل ہوا، تو پھر وہ مسیح موت کیوں پر ہو گیا؟ غرض ان بدقسمت شریروں نے سچائی کے انوار اور علامات پر نظر ڈالنا نہ چاہا، اور جو حصہ متشابہات کا پیش گوئی میں تھا اس کو ظاہر پر حمل کر کے بار بار پیش کیا۔ یہی ابتلا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں اکثر یہودیوں کو پیش آیا۔ انہوں نے بھی اپنے اسلاف کی عادت کے موافق نبیوں کی پیش گوئیوں کے اس حصہ سے فائدہ اٹھانا نہ چاہا جو بینات کا حصہ تھا، اور متشابہات جو استعارات تھے اپنی آنکھ کے سامنے رکھ کر یا تحریف شدہ پیش گوئیوں پر زور دے کر اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت اطاعت سے جو سید القونین ہے محروم رہ گئے۔ اور اکثر عیسائیوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ انجیل کی کھلی کھلی پیش گوئیاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں تھی، ان کو تو ہاتھ تک نہ لگایا، اور جو سنت اللہ کے موافق پیش گوئیوں کا دوسرا حصہ یعنی استعارات اور مجازات تھے ان پر گر پڑے، اس لیے حقیقت کی طرف راہ نہ پا سکے۔ لیکن ان میں سے وہ لوگ جو حق کے طالب تھے اور جو پیش گوئیوں کی تحریر میں طرز و عادت الہی ہے اس سے واقف تھے، انہوں نے انجیل کی ان پیش گوئیوں سے جو آنے والے بزرگ نبی کے بارے میں تھی فائدہ اٹھایا اور مشرف با اسلام ہوئے۔ اور جس طرح یہود میں سے اس گروہ نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے پیش گوئیوں کے بینات سے دلیل پکڑی اور متشابہات کو چھوڑ دیا، ایسا ہی ان بزرگ عیسائیوں نے بھی کیا، اور ہزارہ نیک بخت انسان ان میں سے اسلام میں داخل ہوئے۔ غرض ان دونوں قوموں یہود و نصارہ میں جس گروہ نے متشابہات پر جم کر انکار پر زور دیا اور بینات پیش گوئیوں سے جو ظہور میں آئیں فائدہ نہ اٹھایا، ان دونوں گروہ کا قرآن شریف میں جا بجا ذکر ہے، اور یہ ذکر اس لیے کیا گیا تا ان کی بدبختی کے ملاحظہ سے مسلمانوں کو سبق حاصل ہو، اور اس بات سے متنبہ رہیں کہ یہود و نصارہ کی مانند بینات کو چھوڑ کر اور متشابہات میں پڑھ کر ہلاک نہ ہو جائیں، اور ایسی پیش گوئیوں کے بارے میں جو معمور من اللہ کے لیے پہلے سے بیان کی جاتی ہیں امید نہ رکھیں کہ وہ اپنے تمام پہلوؤں کے روح سے ظاہری طور پر ہی پوری ہوں گی، بلکہ اس بات کے ماننے کے لیے تیار رہیں کہ قدیم سنت اللہ کے موافق بعض حصے ایسی پیش گوئیوں کے استعارات اور مجازات کے رنگ میں بھی ہوتے ہیں، اور اسی رنگ میں وہ پوری بھی ہو جاتی ہیں، مگر غافل اور سطحی خیالات کے انسان ہنوز انتظار میں لگے رہتے ہیں کہ گویا ابھی وہ باتیں پوری نہیں ہوئیں بلکہ آئندہ ہوں گی، جیسا کہ یہود ابھی تک اس بات کو روتے ہیں کہ ایلیا نبی دوبارہ دنیا میں آئے گا اور پھر ان کا مسیح موعود بڑے بادشاہ کی طرح ظاہر ہوگا اور یہودیوں کو امارت اور حکومت بخشے گا، حالانکہ یہ سب باتیں پوری ہو چکی اور اس پر 1900 برس کے قریب عرصہ گزر گیا، اور آنے والا آ بھی گیا اور اس دنیا سے اٹھایا بھی گیا۔ البدر مورخہ 16 دسمبر 1903۔ آج کے منکرین بھی قرآن مجید میں بیان کردہ پہلی قوموں کے متعلق بیان کردہ منکرین یہود و نصارہ کی بدبختی سے فائدہ نہ اٹھا سکے، حالانکہ قرآن مجید کی اور خاتم النبیین رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور امام مہدی و مسیح آخر الزمان حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی پیش گوئیاں حضرت عبدالغفار علیہ السلام کے حق میں پوری ہو چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبدالغفار علیہ السلام کو موعود مجدد 15ویں صدی ہجری، موعود ذکی غلام مسیح آخر الزمان اور موعود مسیح ابن مریم کے طور پر مبعوث فرمایا ہے، مگر منکرین کی وہی پرانی تاریخ دہرائی جا رہی ہے کہ ایک قلیل تعداد کو ہی یہ سعادت نصیب ہوئی کہ وہ امام الوقت کو پہچان کر اس پر ایمان لائیں، اور ایک کثیر تعداد نے انکار کی راہ اپنا کر اپنے لیے جہنم کو مقدر کر لیا۔
اللہ ताला का हम मोमिनीन पर बहुत भारी एहसान है कि उस रब्बुल आलमीन ने महज अपने फजल और रहम से हमें इमामुल वक्त और मुजद्दिद 15वीं सदी हिजरी हजरत अब्दुल गफ़ार अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने की तौफीक बख्शी और हमें फासिकीन के बजाय मोमिनीन में शामिल फरमा लिया। बेशक फिस्क एक बड़ी लानत है, क्योंकि फासिक के मुतल्लिक अल्लाह ताला फरमाता है कि फासिक का ठिकाना दोज़ख की आग है, जिसमें से वो जब निकलने की कोशिश करेगा तो दोबारा उसे उस आग में धकेल दिया जाएगा और कहा जाएगा कि अपने इनकार का मजा चखो। अल्लाह ताला ऐसे अजाब से हर सईद और मुत्तकी रूह को महफूज फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला अपने फजल और रहम से हम सबको अपने मोमिनीन और मुकर्रबीन बंदों में शामिल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इबादल्लाहि रहमुकुमुल्लाह इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल कुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरकुम वदूहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि अकबर।